بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف سے ہم ابتدا کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، آج ہم سورۃ الہمزہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کر 5ویں آیت تک آج ہم سورۃ الہمزہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ جن حضرات کا شوق ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں تو یہ ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تجوید کی نئی نئی ویڈیو انشاءاللہ ہر روز آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ تو جو حضرات شوق رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو خوبصورت آواز اور خوبصورت تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ جو مسٹیک اور غلطیاں وہ کرتے ہیں تجوید والی اور بھی جو مسٹیک وہ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کی مسٹیکیں اور غلطیاں ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، سین میں سیٹی کی آواز نکالیں گے اور لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے جو حرکت ہے اس پر زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن، ہا کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے اور بیچ میں سے جو الف لام ہے یہ حذف ہو جائے گا۔ الرحمن، اور را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ جو نا موٹے حروف میں سے ہے۔ الرحمن، ہا کو گلے کے شروع سے ادا کریں گے۔ رحمہ، بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں رحمہ رحمہ، ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں، یہ مسٹیک ہے، اس کو آپ دور کریں۔ بسم اللہ الرحمن، میم کے اوپر جو آپ کو چھوٹا سا الف نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کڑا زبر یا اس کو کڑا مد بھی کہتے ہیں۔ تو میرا بھائی اگر یہ جہاں بھی آئے گا، جس حرف پر بھی آئے گا اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تو یہاں پر میم کے جو اوپر کڑا ہے ہم کھینچیں گے، تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ نون کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے اور بیچ میں الف لام حذف ہو جائے گا اور را کو یہاں بھی پر پڑھیں گے۔ رحیم رحیم۔ اچھا جی، یہ بسم اللہ، بسم اللہ کو روز ہم اس لیے تجوید کے ساتھ دہراتے ہیں تاکہ جو لوگ ہماری ویڈیوز پر نئے ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ بھی تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے، اس لیے ہم بار بار بسم اللہ کو دہراتے ہیں۔ ویل لکل ویل لکل، اکثر لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں، ویل لکل کو پڑھتے ہیں ویل لکل، لام دو پیش لن کو پڑھتے ہیں اور آگے اس کے ساتھ دوسرے لام کو نہیں ملاتے، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، اس مسٹیک کو ختم کرنا چاہیے۔ ویل لکل، لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملاؤ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ میں جو زا ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ہمزہ
ہمزۃ لمزہ، یہ دونوں زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اکثر لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں، اس کو نرم پڑھ لیتے ہیں، یہ نرم نہیں ہے بلکہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو یہ ہمزۃ لمزہ۔ اچھا، بعض لوگ اس یہاں پر مسٹیک بھی کرتے ہیں، وہ مسٹیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمزۃ ہمزۃ لمزہ، تا کو الگ پڑھ لیتے ہیں اور لام کو الگ۔ یہ الگ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ہمزۃ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اکثر اس کو تا کو جو ہے نا لام کے ساتھ نہیں ملاتے، بلکہ تا کے نیچے دو زیر آپ کو نظر آئے تنوین کی شکل میں، اس پر جو رو وہ تنوین کر لیتے۔ ہمزۃ لمزہ، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اگر ایسی مسٹیک کرتے ہیں تو اس کو آپ دور کر لیں۔ تو اگر آپ اس کو دور نہیں کریں گے تو اس میں معنی کی خرابی بھی لازم آ سکتی ہے۔ تو ہمزۃ لمزہ لمزہ۔ اچھا جی، آگے یہ چھوٹا نون آپ کو نظر آئے، یہ بہت بڑی جو ہے نا لوگوں کے لیے مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ اس میں جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب اس نون کا ہم کیا کریں۔ تو آج ہم آپ کو اس نون کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نون کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے، اگر آپ شروع سے آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، آگے ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ نون آپ کو فائدہ دے گا، یعنی یہ نون ادا ہوگا آیت میں۔ اگر آپ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے آیت کو آگے دوسرے آیت کے ساتھ، تو آپ یہاں پر وقف کریں اور اس نون کو چھوڑ دیں۔ پھر آگے یہ جو نون ہے یہ اپنی حرکت کو آگے الف کو دے دے گا، وہ بن جائے گا الذی۔ صحیح ہو گیا جی؟ جیسے میں پڑھ لیتا ہوں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وقف، الذی جمع مالا وعددہ۔ سمجھ گئے؟ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ دو طریقے ہیں، سمجھ گئے؟ اگر آپ وقف کرنا نہیں چاہتے تو یہ نون آگے لام کے ساتھ مل جائے گا، اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہ نون اپنی حرکت کو الف کو دے دے گا اور الف پر زبر آ جائے گا، وہی زبر لام کے ساتھ ملا دیں گے تو وہ الذی بن جائے گا۔ صحیح ہو گیا جی؟ آگے ہے الذی، ذال نرم ہے، اس کو نرم پڑھیں گے۔ جمع جمع، جین میم عین، الگ الگ حروف، الگ الگ حرکت۔ بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس میں جمع کو پڑھتے ہیں جمع، الذی جمع مالا، جمع جمع، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، اس کو آپ دور کریں۔ یہ ہے جمع، تینوں حرکتوں کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنے ہیں، جمع، اور واضح کر کے پڑھنے ہیں تاکہ کوئی مسٹیک بیچ میں نہ ہو۔ تو جمع مالا، مالا، لام کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا مالا۔ بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، لن کو الگ پڑھ لیتے ہیں، مالن، لام دو زبر لن۔ صحیح ہو گیا جی؟ اور وعددہ، وعددہ کو الگ پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بڑی مسٹیک ہے، اس کو بھی آپ دور کریں۔ یہ ہے مالا، مالا وعددہ، وعددہ، دال کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر تشدید ہے، وعددہ۔ یحسب، یحسب، ہا کو بالکل گلے کے شروع سے ادا کریں گے، یحسب، سین میں سٹی کی آواز نکالیں گے، ان، نون پر غنہ کریں گے، ما لہ، ما لہ، ہاں پر جو آپ کو الٹا پیش نظر آ رہا ہے، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو مد بھی نظر آ ہوگا، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، ما لہ اخلدہ، خا کو موٹا پڑھیں گے، اخلدہ، کلا لینبذن، لینبذن، بڑی مسٹیک۔
اکثر لوگ یہاں پر یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ یہ جو نون کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، اس میم کو حذف کر دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لَيُنْبَذَنَّ، میم کو نہیں پڑھتے بلکہ نون کو پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی مسٹیک ہے۔ یہاں پر نون ساکن ہے، یعنی نون حذف ہے، اس نون کی جگہ میم، یہ نون میم میں بدل چکا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے لَيُم، یا کو میم کے ساتھ ملائیں گے ڈائریکٹ، اور نون بیچ میں سے حذف ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کو دوسرے انداز سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نون کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے لَيُنْبَذَنَّ، ذال نرم حروف، نون پر غنہ کریں گے۔ غنہ وہ جو ہے نا، آپ کو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ غنہ کہتے ہیں ناک میں سے گول آواز کو نکالنا۔ فِي الْحُطَمَةِ، فِي الْحُطَمَةِ۔ اچھا، اگر وقف کریں گے تو تا پر ساکن ہو جائے گا، اگر وقف نہیں کرنا چاہتے تو آپ پڑھیں گے لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ، ایسے پڑھیں گے۔ صحیح ہو گیا جی۔ اگر وقف کریں گے تو فِي الْحُطَمَةِ تا پر ساکن آ جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ، بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں، را کو باریک پڑھ لیتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ، را کا وَمَا أَدْرَاكَ، اور بعض لوگ ایسے بھی پڑھ لے وَمَا أَدْرَاقَ، آخری کاف کو موڑ، بلکہ آخری کاف باریک ہے اور را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، مَا الْحُطَمَةُ، اور یہاں پر جو طا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بہت سارے مسٹیک کرتے ہیں لوگ، اس کو پڑھتے ہیں حُتَّمَہ، حُتَّمَہ، تا۔ یہ جو غلطیاں ہیں یہ آپ نے خود بھی سنی ہوگی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ خود بھی سنی ہوگی اور لوگوں سے، اور آپ نے بھی شاید یہ غلطیاں کی ہوگی۔ تو یہ غلطیاں آپ صحیح کر لیں، درست کر لیں۔ صحیح ہو گیا جی۔ حُتَّمَہ، طا پڑھے، تا نہ پڑھے۔ صحیح ہو گیا جی۔ اس پر وقف کریں گے۔ صحیح ہو گیا جی۔ اچھا، یہ ہماری جو ہے نا تجوید جو ہے نا بالکل انشاءاللہ درست ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے نا ایک بار تبع ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا یہ خواہش ہوتا ہے کہ ہم بھی ترنم کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے جائیں۔ ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ یہاں تک ہماری ویڈیو مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو چند آیتیں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ فی الحال اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ اور بھی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔